الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم وببركة محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحبه سيدنا مولانا محمد بارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. السلام بھائی بزرگوں میں آپ کے سامنے رب العالمین کی ہدایت کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے چند آیتیں تلاوت کی ہیں. پہلا سپارہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت. آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ، آپ کے نظریات، آپ کے خیالات کیا تھے، اس پر بات چیت کریں گے. 22 جمادی الثانی کو خلیفہ اول پیکر صدق و وفا امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یوم وصال ہے. آج جمادی الثانی کا تیسرا جمعہ المبارک. آج ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. ہم اس جمعۃ المبارک کے موقع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقائد کیا تھے، عقیدہ کیسا تھا، آپ کے نظریات کیسے تھے اور آپ کے خیالات کیسے تھے. اہل مکہ میں جب نبی پاک علیہ السلام نے اہل مکہ کو توحید کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، تو بعض لوگوں نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بعض لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لے ہیں اللہ پاک اور یوم آخر پر اور ہم مومن ہیں. اور دوسری جگہ رب کائنات نے فرمایا بَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. وقت یاد کرو جب کہتے ہیں یہ لوگ کہ ہم ایمان لے ایسے جیسے لوگ ایمان لے آئے ہیں. قالوا آمنا بما كما آمن السفهاء. کیا ایمان ایسے لے جیسے بے وقوف لوگ ایمان لے رہے ہیں. منافق کہتے تھے نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ کو خدا شریک ہم نے مان لیا، زکات بھی ادا کرتے ہیں، مگر جو صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، یہ نبی کی ہر بات پر اپنا مال اپنی جان فدا کرتے ہیں. یہ نعوذ باللہ تو حقوق ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ، آپ کی شان، آپ کی حالات زندگی اٹھا کر دیکھیں. اول اسلام سے لے کر وصال تک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی دلیل نہیں مانگی. نبی پاک علیہ السلام کو کچھ سوال نہیں کیا. جو آپ نے فرمایا آمنا وسطک نہ کہا، یہ ابوبکر صدیق کا عقیدہ تھا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں پوری امت کا ایمان، امت میں صحابہ، اولیاء، اقطاب، ولی، غوث، قطب، پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھو، پھر ابوبکر صدیق کا ایمان بھائی ہوگا. انبیاء کرام کے بعد افضل الخلق والبشر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک علیہ السلام کو پیارے صحابی جس کے بارے میں نبی نے فرمایا اے لوگوں دنیا میں جس نے میرے اوپر جو احسانات کیے ہیں میں نے وہ سارے احسانات دنیا میں اتار دیے. ایک ہستی ہے جس کا احسان میں نہیں
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سفر میں، حضر میں، ہر جگہ ساتھ تھے، مگر کبھی کچھ سوال نہیں کیا جو نبی نے فرما دیا۔ بخاری شریف کی حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام کے 1500 صحابہ، ایک نہیں دو نہیں 1500 صحابہ کو نبی نے حکم دیا کہ اے صحابہ احرام باندھ لو، میرے ساتھ چلو، طواف کرنا ہے، عمرہ ادا کرنا ہے۔ عمرے کا احرام باندھ کے روانہ ہوئے، ابھی حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو روک دیا۔ عروہ بن مسعود ثقفی اہل مکہ کا سفیر آیا، کہا صحابہ اللہ کے رسول سے مخاطب ہوئے اور کہا اس دفعہ آپ طواف نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں ادا کر سکتے، کس نیت سے آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں، اب دیکھ لو ہم احرام باندھ کر آ رہے ہیں۔ تو عروہ بن مسعود نے کہا یہ 1500 لوگ ہیں، 1500 مجاہدین ہیں، اگر ایک نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا تو آپ جو ہمیں ختم کر دیں گے، یا ہم آپ کو خانہ کعبہ کے پاس نہیں آنے دیں گے۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر 1500 صحابہ کو روک دیا گیا احرام باندھے ہوئے نبی کے حکم کے مطابق۔ صلح حدیبیہ کی شرائط، حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ شروع ہوا جس کو صلح حدیبیہ کا معاہدہ مشہور کیا جاتا ہے۔ وہ شرائط لکھی جا رہے ہیں، شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس طرح مسلمان واپس جائیں گے اگلے سال آ کے عمرہ ادا کریں گے۔ ظاہراً یہ شرائط مسلمانوں کو، صحابہ کو یوں لگ رہے تھے کہ مسلمان دب کر روڈ میں آ کر یہ شرائط مان رہے ہیں، مگر نبی پاک علیہ السلام نے امان صدقنا کا شرائط مان لی ہے۔ اب 1500 صحابہ کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ ہم نے یہ وعدہ کیوں کیا؟ اللہ کے رسول نے ہمیں احرام بنوا کے یہاں تک لے کر آئے اور صحابی تو خاموش رہے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واپس چلیں، دھیرے دھیرے باقی صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ کے جذبات سے، آپ کے لوگ مشیلے تھے، آپ کو یہ جذبات نبی پاک علیہ السلام کے خیمے میں لے آئے، ترکی کے کپڑے کا خیمہ بنا ہوا تھا، نبی پاک علیہ السلام کے خیمے میں گئے، سوالات کیے، کہا اللہ کے رسول اللہ حق نہیں ہے، اب میں اللہ شریک ہے، کہا کہ اسلام حق نہیں ہے، اب میں حق ہے۔ عمر بن خطاب نے تیسرا سوال کیا کہ اے رسول آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں، اب میں بھی اللہ کا سچا رسول ہوں۔ عمر بن خطاب نے دوبارہ کہا پھر ہم یہ دب کر کیوں وعدہ کریں کہ آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہم اس دفعہ جا کے عمرہ کریں گے، ہم نے احرام باندھا، آپ نے حکم دیا احرام باندھا، آپ نے فرمایا میں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ اس دفعہ ہم عمرہ کر کے آئیں گے، عمرہ اگلے سال بھی ہو سکتا ہے۔ سوال جواب سن کر نبی پاک علیہ السلام نے یہ صحابی کی تسلی نہ ہوئی، پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خیمے میں گئے، وہی سوال وہی جواب وہ نبی پاک علیہ السلام نے بارگاہ میں کیے تھے، عمر بن خطاب نے وہاں کیے۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آخری مرتبہ فرمایا تیری ماں تجھے روئے، یا رب زمانے میں جملہ ہے کہ نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ آپ نے طواف نہیں کرنا، نبی نے فرمایا تھا اس دفعہ اگلے سال طواف ہو جائے گا۔ وہ صحابہ واپس ہوئے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوچا، دونوں سے ہو کر اپنے خیمے میں گئے اور اپنے غور و خوف کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس گئے تھے تو وہ سوال جواب تھے، ابوبکر صدیق کے پاس گئے تو ان کا بھی وہ سوال و جواب تھا۔ نہ نبی کے ساتھ ملاقات ہوئی، نہ ابوبکر صدیق کو کوئی پیغام آیا، کوئی نبی نے فرمایا، ابوبکر صدیق نے امنا صدق نہ کیا۔ تو اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کہ جائے عمر کہ ابوبکر صدیق سے تو عمل میں آگے نہیں بڑھ سکتا تو ایمان میں کیسے بڑھے گا۔ مقصد یہ کہ وہ روکا تھا کہ ہر آدمی ہر صحابی کے ذہن میں سوال تھا، مگر ابوبکر صدیق کی ایمان پر، عقائد پر، نظریات پر قربان جائیے کہ آپ نے سوچا کہ نبی نے کہہ دیا کہ احرام اتاریں، بات کرنے واپس کریں تو پھر امان استغفر سوال کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔
یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عقیدہ تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بیعت میں کہا حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کا آقا تھا، وہ بلال پر ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا۔ نبی پاک علیہ السلام تک یہ بات پہنچی کہ ہمارا غلام ہے، اللہ کو لا شریک مانتا ہے، توحید کا رب بردار ہے، احد کے نعرے لگاتا ہے، مگر اس کا جو آقا ہے وہ کافر مشرک ہے، یہودی ہے، اس کو غیر مسلم ہے، ظلم جب کی مٹی سے ہے، رابطہ میں ہے تو اس کو جا کر خرید کر لے آئے۔ پہلے زمانے میں غلام کو جا کر پہلی مہمان کی مدد کر خرید کر لاتے تھے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، دوڑے گئے اس آقا کے پاس، کہا کہ میں حضرت بلال کو خریدنے کتنی رقم لیتے ہو؟ امیہ بن خلف نے کہا حضرت بلال کو تو کیوں خریدتا ہے، ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا تو ہے نہیں، حسب نسب ہے، رنگ کی وجہ سے بھی کالا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ اس نے میرے پاس غلام ہے، رنگ کا بھی ہوتا ہے، میرا سارا کاروبار وہ چلاتا ہے، میرا حساب کتاب وہی رکھتا ہے، اس کے بدلے وہ بھی مجھے دیتا ہوں، 10,000 دینار بھی دیتا ہوں، یہ حضرت بلال کو آزاد کر دیتا۔ اس آقا عمر بن خلف نے کہا ابو بکر صدیق کی جو تاجر ہے، تاجر کا کاروبار اس طرح نہیں ہوتا، تاجر لین دین اس طرح نہیں کرتا۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ تجارت کو دیکھ رہا ہے، میں نبی کی زبان کو دیکھ رہا ہوں، نبی نے فرمایا اس غلام کو آزاد کرنا ہے، میں اپنے آقا کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ میرے آقا کی نگاہ میں حضرت بلال کا مقام ہے، مجھے جیسے بھی ملے میں یہ غلام آزاد کر کے باقی نوبت مجھے کر دینا ہے۔ 10,000 دینار بھی دیے، مہمان کی رقم دی، بلال علی اللہ عنہ کو آزاد کر کے باقی نوبت ملے ہے۔ ابو بکر صدیق کا عقیدہ تھا، عقائد تھا کہ جو نبی نے فرما دیا بس آگے سوال نہیں کرنا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس نبی کی زمین خریدنے کا وقت آیا، بس نبی عدائر میں چھوڑی گئی، جب مسلمانوں کو تکار بڑھنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے امت کی 7 پر زمین خرید کر بستے کرنا وقت کر دیں۔ روایتوں میں آپ سب کو یہ ملے گا کہ زمین خریدی گئی، مگر یہ نہیں ملے گا کہ زمین کیسے خریدی گئی۔ اسی واقعے سے بھی نبی کے ساتھ عشق و محبت کا پیمانہ ملتا ہے، نبی کے ساتھ عشق و محبت کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ زمین خرید کر کوئی ہے تو زمین خرید کر اس نبی کا نام وقف کر دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بندے کے پاس کے جس کی زمین تھی وہ مانگے، جتنی اس نے رقم مانگی اپنے زمین رقم دی، زمین خرید کر اس کا نام وقف کر دیا۔ لوگوں نے کہا آپ نے سودا مہنگا کیا ہے، زمین مہنگی خریدی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں وہ زمین کی مجھے نبی نے فرمایا تھا، میں نبی کے زبان سے یہ دیکھنا تھا کہ نبی نے فرمایا یہ زمین خرید کر مسجد کا نام وقف کرے، تو جو نبی نے کہہ دیا بس میں نے وہی کرنا تھا۔ یہ نبی کے ساتھ عشق و محبت عقائد اور نظریات سے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ بنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد آپ جب خلیفہ بنے پہلے امیر المومنین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں لشکر اسامہ کی قیادت میں لشکر روانہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ لشکر کی قیادت کیا پھر تشکیل دے دی، لشکر کی تشکیل دے دیا، آپ کا ذہن وصال مبارک ہو گیا۔ بعد میں آپ رضی اللہ عنہ نے لشکر جانے کا حکم دیا کہ جس طرح نبی نے فرمایا تھا وہ لشکر تیاری کرو، جہاد کے لیے جائے۔ اب صحابہ نے سوچا کہ حالات ایسے ہیں، مسلمانوں کے رسول کا وصال ہو گیا ہے، غیر مسلم طاقتیں اس نظام ہے کہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی طاقت کو تکلیفنا چاہتے ہیں، تو یہ ماحول ایسا نہیں ہے کہ لشکر کو روانہ کیا جائے، پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قانونی حالات کو مضبوط کریں۔ صحابہ نے رائے دی، صاحب کو رائے حضرت علی عمر بن خطاب یہ صحابہ کرام کی رائے تھی کہ یہ لشکر روانہ نہ کیا جائے، مگر ابو بکر صدیق نے کہا لوگوں اس لشکر کو نبی نے روانہ کرنے کا حکم دیا تھا، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق کو یہ بدعت نہیں کہ اس لشکر کو روک دے۔ پھر صحابہ نے رائے دی اگر جاری کرنا بھی ہے روانہ کرنا بھی ہے تو ہم قیادت کو تبدیل کر دیں، اس لشکر کی قیادت وہ سنبھالے جو تجربہ دار ہو، جو بزرگ ہو، جو ان سے زیادہ عمر والا ہو۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ جو نبی جس قیادت کا فیصلہ نبی نے کیا تھا، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو تبدیل کی قیادت کو تبدیل کر دیں۔ مقصد یہ ہے
کہ ابو بکر صدیق کا یہ عقائد تھا، یہ نظریہ تھا، یہ عقیدہ تھا، جو نبی نے کہہ دیا اسی میں بھلائی ہے، اسی میں نجات ہے۔ آپ نے نہ قیادت تبدیل کی، نہ لشکر بٹھانے کا ارادہ کا روکا۔ آپ نے لشکر بٹھانا کیا، قیادت بھی بڑھی، پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ لشکر فاتح بن کر واپس آیا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے بھی اس دنیا میں 3 عجیب سے محبت ہے، باقی صحابہ نے بھی 3 عقیدے کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیار غار ابو بکر صدیق نے بھی کہا اللہ کے رسول مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے دنیا میں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق بتا کون سی چیز؟ آپ نے فرمایا پہلے یہ چیز جو محبت ہے کہ تیرا آتا ہو نگاہ میری ہو، میں اس کو تکتا رہا، یہ میری پہلی خواہش ہے، پہلی دعا ہے۔ آپ نے فرمایا دوسری تیری خواہش، دوسری بات کیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا دوسری میری خواہش میری دعا یہ ہے کہ بیٹی میری ہو، اب کے وقت میں آپ کو نکاح میں آئے، آپ کی خاتمہ کریں، ازواج مطہرات میں شامل ہوں۔ اللہ نے یہ خواہش یہ دعا بھی قبول کر دی۔ ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کی بیٹی نبی کے وقت میں نکاح میں آئی۔ ابو بکر صدیق نے کہا تیسری مجھے یہ بھی منظور ہے کہ مجھے مشک اور عطر پسند ہے، خوشبو پسند ہے۔ تو ابو بکر صدیق کی جو پہلی خواہش تھی کہ چہرہ آپ کا ہو غار ثور میں، مختصر غار ثور میں 3 دن 3 راتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے چہرے کو تکتے رہے، کوئی عبادت نہیں کی، کوئی عبادت نہیں کی، نبی کے چہرے کو تکتے رہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی کہتے تھے کہ ابو بکر صدیق میرے ساری زندگی کے نیکیاں لے لے، وہ غار ثور کے 3 دن کے نیکیاں دے دے۔ عمر میں ایسے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے رات کا وقت تھا، ایسے صدیقہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ کے رسول آپ کا کوئی صحابی، آپ کا کوئی امتی ایسا بھی ہے جن طرح آسمان پر ستارے ہیں ان میں اس کے نیکیاں ہوں۔ ایسا صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول جتنے آسمان پر ستارے ہیں آپ کا کوئی امتی کوئی صحابی ایسا بھی ہے، آپ پر ایمان لانے والوں کو ایسا بھی جس اتنے نیکیاں ہوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرا صحابی میرا امتی ایسا ہے جس کی نیکیاں نہیں ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ میں سے صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی کی بیوی تھی مگر بیٹی ابو بکر صدیق کی تھی، تھوڑا سا خاموش اختیار کیا، پریشان ہوئی کہ میرا والد آج جان گئی۔ اس حدیث سے یہ بھی سبق ملتا ہے لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کر دیں، نبی کو اپنی امتی کے نیکیوں کا علم تھا۔ نبی نے فرمایا جتنے ستارے ہیں جتنے میرے نیکیاں عمر بن خطاب کے ہیں، اور نبی کو دوسرے دن نبی نے فرمایا ایسا تو پریشان نہ ہو، تیری باپ کی غار ثور کی 3 دن کی نیکی ایک طرف، عمر بن خطاب کی ساری زندگی کے لیے ایک طرف بالکل برابر نہیں ہے۔ اب غار ثور میں نبی پاک علیہ السلام کے لیے اس یار غار نے کیا کرنا 3 دن چہرے کو تکتے رہے، نبی کے لیے غار کو صاف کیا، نبی کو تکلیف نہ ہو، جن سوراخوں کو کپڑے ڈال دیں گے، ایک سوراخ باقی رہ جائے وہ صدیق نے اپنی ایک وہاں پہ رکھی، سام پایا تیاری کو ڈسا ضائع اثر کر دیا، مگر آپ نے فخر بن راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی ٹانگ کو جھٹکے سے نہیں حرکت نہ کی کہ میرے محبوب کی آرام میں خلل نہ ہو۔ جب آنکھ سے آنسو ٹپکتا تھا کہ شدت کی بنا پر تب جا کے نبی کی آنکھ ہوئی، میرے بکر صدیق خیر ہے کہ ایسے سے دیوار پہ جان لگایا وہ ظاہر کوئی اثر ختم ہو گیا۔ معراج کا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس ہو کر آئے، مسجد نبی میں لوگوں سے مخاطب کر کے کہا کہ رات کی سے تھوڑا سا وقت معراج تک کیا، مزہ پر کیا خدا سے ہو کر واپس آیا۔ ابو جہل نبی کا دشمن، دین کا دشمن، اسلام کا دشمن جب ایسے گزرا تھا اور مسلمانوں کو رسول نے دوسرا پرتاوا کر دیا، ابو بکر صدیق کے دروازے پر گئے، وہ جو تاجر تھے ابو بکر صدیق بھی تاجر کے لین دین پر طلبات جو تھے دروازے پہ دستک کی، ابو بکر صدیق واپس دروازے سے باہر ہے۔ تو جب ابو بکر صدیق کو پتہ یہ کہے کہ برات کے پورے حصے میں 7 عثمان کو سیر کیا تو بڑا پر کیا اور رب سے ہو کر واپس آ، کیا تم مانے گا؟ آگے ابو بکر صدیق سے کہا کس نے دعویٰ کیا ہے؟ کہا جس کا تو کرنا پڑتا ہے۔ تو کہتا یہ رسول سنتا ہے کس نے دعویٰ کیا ہے؟ آپ کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھرائی کون ہے؟ تو نام میں روایت لانے والا ابو جہل ہے، دین کا دشمن، حقوق کا خدا، ایمان کا دشمن، غیر مسلم ہے۔ اگر بات کرے نبی کے متعلق
ابو بکر صدیق قرآن کا طرف یا غلام جاکم فاسق بنبأ، اے لوگوں جب تمہارے پاس کوئی فاسق کو نافرمان کوئی خبر لے کر فتبین، اس خبر کی خوب تحقیق کرو۔ قرآن یہ کہتا ہے خبر لے کر آنے والا کون ہے؟ ابو جہل ہے، سننے والا کون ہے؟ ابو بکر صدیق نبی کا یار گا۔ نبی نے ایسے نہیں فرمایا کہ اے لوگوں ساری امت کا ایمان ایک طرف، ابو بکر صدیق کا ایمان پھر اٹھائیے۔ وہ سامنے تھا ابو بکر صدیق راوی ابو جہل تھا۔ آپ نے فرمایا ہے ابو جہل اگر کوئی اور ہوتا تو میں نہ مانتا، اگر میرے نبی نے یہ کہا تو پھر یہ سچ ہے۔ ابو جہل نے کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا جب اس کی زبان سے ہم نے یہ مانا کہ خدا ایک ہے، خدا کو دیکھا نہیں، جب اس کی زبان سے ہم نے یہ مانا خدا ایک ہے، خدا کی پتی کری ہے، تو کوئی بات نہیں، جب خدا کو ہم نے ایک مانا اس کی زبان سے ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، تو کوئی بات نہیں، ایک رات کے کوئی وقت واپس کے واپس ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ تھا کہ نبی کی شان کے متعلق جو خبر ہے راوی کو نہ جو دیکھو یہ شان کس کی بیان کر رہا ہے۔ آخری بات، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تقریباً 2 سال کچھ مہینے خلیفہ ہے، جب 2 سال کا وقت قریب آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی ایسے صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال کب ہوا تھا؟ ایسے صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا پیر کے دن، اور آج کو دن نے کہا پیر کا دن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 2 سال ہوئے تو گھر میں کتنے کپڑے دیکھا، وہ کپڑے جو آپ کے تان میں ہیں، ساری باتیں پوچھ کے اما صدیق نے پوچھا بیٹا کیا ہے؟ اس طرح کے سوال کو پڑھا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا میں ساری زندگی نبی کی بات مانتا رہا، نبی کی سنت پر عمل کرتا رہا، آخر میں چاہتا کہ وصال بھی نبی کی سنت کے مطابق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، کس کو بلایا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور وصیت کی کہ مجھے کفن دے دینا، میرا جنازہ پڑھ لینا، جنازے کے بعد کفن نہیں کھودنی، روزے مبارک میں میری میت کو دے دینا، آواز نہیں دینی، کچھ کہنا نہیں ہے، جب مل جائے اندر دفن کر دینا۔ اس میں دیگر کوئی مجھے ارمان نہیں، کوئی مجھے افسوس نہیں، کوئی میرا کوئی مان نہیں ہے، بس میں دیگر جنت الفقیر میں دفن کر دینا۔ کس کو نصیحت کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب جنازہ اٹھا ہوا ہے مدینہ نے دیکھا ابو بکر صدیق کا جنازہ پڑھتے وصیت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میت آپ کی لاش مبارک آپ کو روزے مبارک کے سامنے رکھا، ابھی قبر کھودنے کی دیر بھی نہیں ہے، آواز بھی نہیں ہے، دروازہ کھل گیا، سوال لکھا ہوا ہے۔ آج تک روزے مبارک کے ساتھ دفن ہے، جو رحمتیں، جو انوار، جو بلیات، جو برکات، جو انوار تجلیات روزے مبارک پر آ رہی ہے، وہ ایسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں۔ ساری زندگی کٹے رہے، سفر میں کٹے، حضر میں کٹے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری ایام میں بیمار ہوئے 17 نمازوں کی امامت کرائی۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساری زندگی کٹے رہے، آج میں کٹے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کل قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اس کے بعد ابو بکر صدیق عمر بن خطاب۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یار غار جو ہاتھ لگا سب غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی کہ جنگ کے لیے کچھ مال لے آؤ۔ ہر صحابی اپنی نصیحت کے مطابق لے آیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کا نصف کیا، نصف گھر رکھا، نصف میں سعد بن وقاص لے آئے۔ سارے صحابہ نے اپنا مال نبی کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے پوچھا نہیں، سعد بن وقاص نے پوچھا، عمر بن خطاب سے پوچھا کیسے؟ گاڑیوں میں پچھلی بار تک ہمیں اللہ کافی ہے۔ ابو بکر صدیق کا عقیدہ وہ تھی، ابو بکر صدیق کا رویہ نہیں تھے۔ آپ نے ابو بکر صدیق سے پوچھا ابو بکر صدیق کتنا لے آئے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے گھر میں جو کچھ تھا جس طبیعت پر میری بیوی روٹی پکاتی تھی وہ طبیعت لے آیا ہوں، اپنے پاؤں کی جوتی میں لے آیا ہوں، تسبیح میں نبانی میں سارا سامان آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ اور گھر کے لیے کیا رکھا؟ کہا اللہ اور اس کا رسول پسند، اللہ کے ساتھ رسول کا نام بھی لیا۔ اللہ کافی ہے، حسبی اللہ، اللہ کافی ہے، مگر محمد رسول کے بغیر بھی اللہ تک پہنچنا مشکل ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو روٹی دی کہ جا کر اللہ کا نام لکھوا کے لے آؤ۔
اٹھے وہی راستے میں پہنچ کے وہاں پہنچے، لکھنے والوں کہا کہ اللہ کا نام دیکھو، مہمان اشارہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام بھی آنا چاہیے۔ اپنی مرضی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھوا دیا، وہ لے آئے، باہر کا نمبر میں پیش کر دی۔ جب آپ سنت تیجود آپ نے اپنی صدیق کو بلایا، اس میں ایک میں نے کہا تھا اللہ کا نام لکھوا کے لے آؤ، ساتھ میرا نام لکھا اور ان کو صدیق کا بھی نام لکھا ہوا ہے۔ اور ان کو صدیق نے کہا اللہ اللہ کا سب میں نے دو نام لکھے ہیں، آپ کو کچھ مطابق اللہ کا والا میرا ضمیر نہیں اجازت دیتا کہ اللہ کے ساتھ محمد کو چھوڑ دوں، تیسرا میں نے ان کا اپنا نام ہی لکھوایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر یادگار اسلام میں کہ جبریل رکھا ہے، جبریل کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے مجھے گوارا نہیں تھا، اللہ کی وحی نے کرا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے گوارا نہیں تھا کہ اللہ کا نام بھی اور محمد کا نام بھی اور ابو بکر صدیق کا نام ساتھ نہ ہو۔ محمد ابو بکر صدیق کا نام اللہ نے لکھوایا، محمد کا نام ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ تینوں جدا نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عقیدہ وہ عقائد عطا فرمایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے کہ ہر جگہ جو کچھ نبی نے فرما دیا پھر سوال نہیں کرتا۔ آپ فرمایا کرتے تھے اے ابو بکر یہ بیعت اس کے ابو بکر صدیق کے ساری زندگی اس نے کچھ کوئی دلیل نہیں مانگی، بغیر دلیل اسلام کو قبول کیا اور ساری زندگی جو نبی نے کہہ دیا ہم نے صدق نہ کہا۔ اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے، اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے، متا موقع چکا بہمیں بے اعتبار زندگی ہے، اٹھے بندیا